अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट मारिया। तो मैं लेके आई हूं हमारी प्यारी सी राइटर उज़्मा मुजाहिद के नावल मोहब्बत का सितारा सीज़न 2 की एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उमर, फातिमा अब तक नहीं आई। बेटा, क्या तुम दोनों आज साथ में नहीं आए थे? आज वो नाइट ड्यूटी के बाद इसी अंदाज में घर पर एंजॉय कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन इसे हॉस्पिटल से छुट्टी थी। वो अपने रूम में बैठा रेसलिंग देख रहा था जब हनीम अंदर आई थी। नहीं, शायद इसका ड्राइवर को बुलवाने का इरादा था। मुझे तो मना कर दिया था इन मोहतरमा ने। अक्सर वो ड्राइवर के साथ जाती थी, मगर वापसी इन दोनों की हमेशा एक साथ होती थी, क्योंकि अबूजान के स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन पर वो ये ड्यूटी अंजाम दे रहा था। अच्छा, इतना टाइम हो गया, मगर चलो खैर है। और हाँ, आज तुम्हारे दादू और बाबा शहर से बाहर गए हुए हैं, तो जरकाशा को भी तुमने ही पिक करना है। मैं अभी के साथ जा रही हूँ। शहीर और फातिमा के निकाह का जोड़ा लेना था। घर के तमाम मामलात में हरीम इंतहाई जिम्मेदार साबित हुई थी, तभी हर मामले में इसकी राय मुकदम रखी जाती थी। ओके, आई विल पिक हर। उमर ने इसे मुतमिन किया था, जबकि जरकाशा के जिक्र की बात तो जैसे हर एक्टिविटी से दिल उठ गया था। इसे याद था कि वो इस छोटी गुड़िया के आने पर कितना खुश था, मगर रफ्ता रफ्ता इसे महसूस होने लगा था कि इसके फेवरेट चाचू गुड़िया को घर लाने के बाद गायब रहने लगे थे। उमर को भी जल्दी रवैयों की समझ आने लगी थी। वो नवेरा चाची और फातिमा को भी लाइक नहीं करता था, मगर नवेरा और सादीन की लड़ाइयाँ और फिर इस दिन जब अजलान ने हमेशा के लिए इसे अपने पास रख लिया था, इसके बाद तो गोया उमर इसके खिलाफ मजीद बुरा सोचने लगा था। इस दिन फातिमा हरीम के पास आकर जरकाशा से खेलने की इजाज़त मांग रही थी, जब उमर ने ये सुन लिया था और इसने जानबूझकर बेबी कार्ड में सोई जरकाशा को नीचे फेंक दिया था। इसके गिरने से पूरे घर में चीखों की आवाज़ थी। उमर, क्या तुमने गिराया है जरकाशा गुड़िया को? हरीम पर शांति के चंद माह की बच्ची बेबी कार्ड से कैसे गिर गई? नो मॉम, शी वॉज पिकिंग हर। इसने सीधा सीधा इल्ज़ाम फातिमा पर लगा दिया था, जब नवेरा ने फातिमा को सरकाशा से दूर रहने पर डांट पिला दी थी, जबकि वो कबका से इल्ज़ाम सह रही थी। इसने खुद देखा था कि उमर ने ही सरकाशा को गिराया था, पर इसकी बात पर कौन यकीन करता। वो मुंह बसोर कर रह गई थी, और फिर उमर का तो जैसे मामूल बन गया था अपनी हर बात का इल्ज़ाम फातिमा के सर डाल देना। नवेरा और फातिमा के सादीन के साथ जाने से पहले वो बेहद गुस्से में था। इस दिन वो इसे स्विमिंग पूल में डाल आया था, पर वाय किस्मत के शहीद ने आइन टाइम पर वहाँ पहुँचकर घर वालों को जमा किया और इसकी जान जाते जाते बची थी। इसके बाद तो हरीम जैसे इसकी परछाई बनकर रहती थी। कहीं न कहीं सबको उमर के अबनॉर्मल रवैये की समझ आने लगी थी, पर अजलान और हरीम इस तरह से जरकाशा की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। और फिर जब वो बालग होने लगे थे, ऐसे में हरीम ने इसे बुशरा कमाल के साथ सादीन वालों के पोर्शन में एक तरह से शिफ्ट कर दिया था। बाद अज़ां फातिमा को भी नवेरा की ही ख्वाहिश पर इसे मेडिकल स्टडी के लिए पाकिस्तान वापस आना पड़ा था, और जरकाशा आगाजान इसे यहाँ से भेजना चाहते थे, और अगर वो यहाँ से चली जाती तो उमर का टार्चर कौन सहता। ऐसे में इसने इंतहाई भोंडा तरीका ढूंढा था इसे अपने पास रखने के लिए। मोबाइल की बीप पर वो चूमते हुए माजी के ख्यालों से वापस आया था, और फिर कुछ सोते हुए वो उठकर बाहर चला गया था। कभी कभी इसे जरकाशा को टार्चर करने की तलब इतनी शिद्दत से होती थी जैसे किसी ड्रग एडिकेटेड बंदे को ड्रग्स की। जरकाशा हैरान थी कि अभी इसके ऑफ में टाइम रहता था, फिर वो इसे कैसे पिक करने आ गया था, जिसने एक लफ्ज़ी नोट में इसे अपने गेट में मौजूदगी का पता दिया था। हुसनैन भाई, आप ये असाइनमेंट मुझे मेल कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके एम पॉइंट याद करने ज़रूरी होंगे। वो क्लास से बाहर आई तो इनका सीआर भी साथ था। मैं कर दूंगा आपको जरकाशा, बट फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो हम ग्रुप में जूम इन कर लेंगे। हसनैन मुस्कुराते हुए कुछ पेपर्स इसके हैंडओवर किए थे, जब इंतज़ार में घुलते उमर आगा ने इसके कैंपस का रुख किया था। जरकाशा का हसनैन से नन्हे तबस्सुम अंदाज में बात करना उमर आगा को आग लगाने के लिए काफ़ी था, मगर वह जब्त कर गया। जब इससे परी होती जरकाशा ने आगे की तरफ कदम बढ़ाए, पर कुछ कदमों पर ठहरे उमर आगा को देखकर एक तारीक सा साया इसके चेहरे पर आया था, मगर वह इग्नोर करती इस तक आई थी। चले उमर भाई, इसने बर वक्त अपनी ज़ुबान पर काबू पाया था, क्योंकि पहले भी उमर भाई कहने पर खरी खरी सुननी पड़ी थी। उमर ने बगौर वाइट कोट के पॉकेट्स में एक हाथ डाले अपनी कन्फ्यूजन पर काबू पाती जरकाशा को देखा, जिसके दूसरे हाथ में बुक्स थी। उमर आगा ने सनग्लासेस को आंखों पर लगाया था और बिना जवाब दिए तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। जरकाशा को भागते कदमों से इसके पीछे आना पड़ा था। जरकाशा के दिलो दिमाग में अजीब सी उलझन पनपने लगी थी। वो तो इसे शहीर और फूफो के बेटे अरम से भी दूर रहने का कहता था, और न जाने हुसनैन के साथ इसे देखकर क्या कुछ नहीं सोच रहा होगा। गाड़ी में बैठते ही एक बार फिर सन्नाटा छाया हुआ था। हसनैन भाई हमारे सीआर हैं, उन्होंने एक असाइनमेंट। शट अप जरकाशा, मैंने आपसे कोई एक्सप्लेनेशन देने को कहा है क्या? उमर आगा ने धाड़ते हुए स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारे थे। जरकाशा की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थी। सर सॉरी, मुझे लगा आप शायद रियली तुम्हें लगा मैं आप पर शक कर रहा हूँ और आप खुद को इस तरह जस्टिफाई करेंगी तो मैं यकीन कर लूँगा, राइट? वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ रुख करके बैठ गया था, और जरकाशा की हथेलियों में पसीना भरने लगा था, जबकि टिप टिप बरसते आंसू इसके हाथों पर गिर रहे थे। जरकाशा, डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, वाइप इट। इसने जरकाशा को मजीद झाड़ते हुए
قاعدہ اپنی ہتھیلی کو اس کے چہرے پر رگڑا تھا۔ مجھے برا بننے پر مجبور مت کریں زرکاشا، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی سانسیں بھی بند کر دوں۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ زرکاشا کے رونے پر الجھن میں مبتلا تھا۔ وہ عمر آغا جس کے لیے زرکاشا سادین کے آنسو نشے کی مانند باعث سکون تھے، آج وہ اس کا چین لوٹ رہے تھے۔ آپ چاہتے کب ہیں میں سانس لوں؟ زرکاشا نے بھیگی پلکیں اٹھائے اسے دیکھا تھا اور اس ایک پل میں وہ عمر آغا کا سکون تہہ بالا کر چکی تھی۔ اس نے زرکاشا کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے چہرے کے پاس کیا تھا۔ بے مقصد سانسیں لے کر کرو بھی کیا زرکاشا؟ عمر آغا بٹ نہیں، بلکہ آپ کو تو جینا چاہیے، کیونکہ آپ ہی وہ شخصیت ہے جو مجھے احساس کراتی ہے کہ نفرت کی بھی شکل ہوتی ہے۔ یو آر دا گرل جس کے لیے میں روز ایک تصویر پڑھنا چاہوں گا۔ دیٹ آئی ہیٹ یو زرکاشا، اگر آپ سمجھتی ہو کہ آپ سے نکاح کرنے کے بعد میرے خیالات اور جذبات عام محترمہ کے بارے میں بدل جائیں گے تو کبھی اس خوش فہمی کو اپنے پاس تک نہ پھٹکنے دیجیے گا، کیونکہ یہ خوبصورت چہرہ، روشن آنکھیں، یہ معصومیت سب کچھ مل کر بھی عمر آغا کو زیر نہیں کر سکے۔ کیا کروں، رحم بھی تو نہیں آتا ہے آپ پر۔ عمر نے اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ زرکاشا کو اپنی ٹھوڑی کی رگوں میں خون کی رفتار تیز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسے؟ وہ بھی اس کی طرح چلانا چاہتی تھی مگر آواز گھیا گئی تھی۔ ابھی بھی آپ اس سوال کا جواب چاہتی ہیں زرکاشا صاحبہ؟ آپ نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے میرا رکھا ہی کیا ہے؟ سب کچھ تو لے لیا آپ نے، میری ماں، میرے دوست جیسے چاچو۔ صرف آپ کی وجہ سے میں سب سے اجنبی ہو گئی، اور آپ کہتی ہیں آپ نے میرا بگاڑا کیا ہے؟ عمر نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے سر میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ مکمل ڈپریشن میں نظر آ رہا تھا۔ تو جا تو رہی تھی میں، آگو جان بھیج تو رہے تھے نا اس گھر سے، پھر کیوں روکا مجھے؟ زرکاشا بھی سہتے سہتے تھکنے لگی تھی، تبھی سراپا سوال بنی تھی۔ عمر آغا کو گہری چپ نے گھیرا تھا۔ شہیر نے بھی یہی کہا تھا، جب وہ اسے نہیں چاہیے تو پھر اس نے اسے روکا کیوں؟ اس لیے نہ کہ میں آپ کو اور کوئی نہ ملے جو آپ کے مقابل آئے، جس کی بے بسی کا ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں، اسے ٹارچر کریں۔ لیکن اب نہیں عمر آغا، میں سب کو آپ کی اصلیت چیخ کر بتاؤں گی، سب کو بتاؤں گی کہ کیسے ٹریپ کر کے آپ نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں زرکاشا بے جذباتی ہوتی نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہی تھی، جب وہ اچانک اس پر جھکتے ہوئے اس کے گستاخ لبوں کو اپنے پرہدت لبوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ زرکاشا کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، جبکہ عمر کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد تنگ حصار بنایا کیا تھا، دوسرے ہاتھ کو اس نے ڈور لاک پر رکھا ہوا تھا۔ زرکاشا کی سانسیں تنگ پڑنے لگی تھی، جبکہ وہ اپنی سانسوں کا لمس بھی اس کے لبوں پر چھوڑ رہا تھا۔ جتنی شدت اس کی گرفت میں تھی، زرکاشا کے نرم لبوں سے خون کی دھار سی نکلی تھی، جس کا ذائقہ عمر آغا کے لبوں نے محسوس کیا تھا۔ پر وہ آج عمر آغا کے سامنے بہت بولی تھی، اور شاید وہ واقعی اس کی سانسیں بند کر دینا چاہتا تھا تاکہ آئندہ یہ لب کچھ کہہ نہ سکے۔ زرکاشا کو لگ رہا تھا اگر کچھ دیر اور عمر یوں ہی اس کے قریب رہا تو وہ یقیناً جان کی بازی ہار جائے گی۔ تبھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ عمر کے چہرے پر رکھے تھے، پر وہ شاید اتنا مدہوش تھا کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تب زرکاشا نے اپنے ہاتھوں کے کاٹدار ناخن اس کے رخساروں میں پروسے تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا تھا۔ کتنی دیر وہ دونوں اپنے بگڑے تنفس کو بحال کرتے رہے تھے، جبکہ زرکاشا کو تو حلیہ ہی بگڑ چکا تھا۔ یہ میرے سامنے اپنی بے باک زبان کی جرأت مندی کا پہلا تحفہ سمجھ لو زرکاشا، عمر اگلی بار کے زخم اس سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوں گے۔ اس نے زرکاشا کے لبوں پر جمع ہوتے خون کو انگشت شہادت سے چھوتے ہوئے کہا تھا۔ زرکاشا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ مرد کا لمس اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے، پر وہ عمر آغا تھا، وہ اس سے ہر امید رکھ سکتی تھی۔ زرکاشا نے سسکاری بھری تھی، جبکہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے تیزی سے آگا مینشن پہنچا تھا، جہاں ایک انہونی خبر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ سے صبح سے ہی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ تمہارے بابا، دادو اور آغا جان تک سب جگہیں چیک کر چکے ہیں، پر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ زرکاشا کے ساتھ گھر آیا تو فاطمہ کا 6 گھنٹوں سے غائب ہونا معمہ بنا تھا۔ واٹ؟ کہاں جا سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے ہاسپٹل چیک کیا؟ وہ جلدی سے سیل نکالے ہاسپٹل رابطہ کرنے لگا تھا، مگر وہاں سے وہ صبح سے ہی نکل چکی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں اب پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا۔ کمال آغا کی بات پر سب متفق تھے۔ شہیر اور مصطفیٰ چاچو کو بتایا آپ نے؟ عمر کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، انہیں کیسے بتائیں؟ کل نکاح ہے اور آج ان کی بہو غائب ہے، نہ جانے شہیر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے بھی یا نہیں۔ کمال آغا خدشات بجا تھے، لیکن شاید وہ یہ بول رہے تھے کہ جمال آغا ان لوگوں کے ہم مزاج ہی تھے، پھر بھلا وہ کیسے فاطمہ کے غائب ہونے کو نیگیٹو لے سکتے تھے؟ میں شہیر سے بات کرتا ہوں۔ عمر نے ایک نظر زرکاشا کو دیکھا، جو گھر آتے ہی یہ خبر سن کر عجیب انداز سے سہمی ہوئی تھی اور مسلسل حریم کے پہلو میں جمی بیٹھی تھی۔ اس کا نچلا لب ابھی بھی عمر آغا کی ستم گرے کی کہانی سنا رہا تھا۔ اپنی پریشانی میں حریم کی توجہ اس پر نہیں گئی تھی۔ وہ سر جھٹکتے باہر نکل گیا اور پھر شہیر کو کال کر کے سوچے سمجھائی اور اس کے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے شہیر کہ تم نے فاطمہ کو ڈرانے کے لیے اسے کڈنیپ کروایا تاکہ وہ تم سے شادی کے لیے مان جائے؟ وہ اس کے آفس میں بیٹھا بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے شہیر کو آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ شٹ اپ عمر آغا، میں تمہاری طرح اس حد تک نیچ نہیں ہو سکتا ہوں جو اپنے مفاد کے لیے کسی کے جذبات سے کھیل جائے۔ ویسے بھی میں رات ہی مام کو منع کر دیا تھا کہ وہ آغا جان سے یہ بات کر لیں۔ فی الحال میں بھی اس نکاح کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں۔ شہیر نے اسے آبی سے کل ہونے والی اپنی گفتگو لفظ بہ لفظ سنائی تھی۔
تم کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں، مگر عمر کیا ہم اس چیز پر بحث کریں کہ اس کے کہاں جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں؟ رات کی فلائٹ سے نویرا چاچی اور سادی چاچو آ رہے ہیں۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو سوچو کتنا ڈسٹرب ہوں گے وہ لوگ۔ شہید نے عمر آگے کی باتوں کے کڑوے گھونٹ پیے تھے۔ شور تمہیں اور مصطفیٰ چاچو کا چاہیے بنا ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیے اس کا فوج لگائے، اور کچھ پاسبلٹیز میں ہم بھی چیک کر سکتے ہیں۔ عمر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو شہید بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ تم نے زرکشا گڑیا سے پتہ کیا؟ شاید اسے کچھ خبر ہو، شہید نے کچھ سوچ انداز میں کہا تھا، کیونکہ وہ دونوں بہت زیادہ ہی ایک دوسرے سے انوالو تھیں۔ آئی تھنک سو کہ ایسا کچھ اسے پتہ ہوگا۔ عمر آغا نے اسے اگلی بات کا موقع نہیں دیا اور پھر آغا مینشن کے ہر فرد نے انہیں ڈھونڈا تھا۔ سعدین اور نویرا آغا مینشن پہنچے تو گویا فاطمہ کی غیر موجودگی نے انہیں صدمے سے دوچار کیا تھا۔ بابا اتنی بڑی بات آپ لوگوں نے ہم سے چھپا لی، آخر وہ کہاں گئی؟ سعدی تو ان سب پر ہی بھڑک رہا تھا۔ ہم خود ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ عمر اور شہید گئے ہوئے ہیں، مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ ہے، جلدی کو خبر ملے گی انشاءاللہ، تم فکر نہ کرو۔ کمال آغا اسے سنبھالنے کی کوشش میں تھے۔ عروج بھی اپنے دونوں بیٹوں سبطین اور نوشیروان کے ہمراہ آغا مینشن آ چکی تھی، جہاں اس وقت رونقیں ملا کی خواہش میں سب جمع ہوتے وہاں سوگ کی سی کیفیت واقع تھی۔ تقریباً 3 بجے ایک پی سی او سے کال آئی تھی، جہاں سے فاطمہ کے بدلے ایک تگڑی رقم کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی۔ ایسے ایک بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ گواہ برائے تاوان کا معاملہ تھا، اور تقریباً اگلے 24 گھنٹے مزید کر گئے تھے اگلی کال کا انتظار کرتے ہوئے، پر وہاں سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ فاطمہ 2 دن سے اس عقوبت خانے میں نڈھال سی پڑی تھی اور تقریباً اس کی تمام ہمتیں ختم ہونے لگی تھیں جب دروازہ کھلا تو کوئی اندر آیا۔ اتنی اندھیر کوٹری، دروازہ کھلنے سے روشنی کی امڑانے والے سیلاب پر اس کی آنکھیں چندیائی سی تھیں، اور اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا جب مقابل چلتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں کو مزید اندھیرا بخشنے کے لیے پھر سے ایک سیاہ پٹی اس کی آنکھوں پر باندھ دی گئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ ہنوز بندھے ہوئے تھے۔ اے لڑکی، چلو اٹھو یہاں سے! اس بھاری بھرکم آواز نے فاطمہ کے اوصال فتح کیے تھے، جبکہ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ پائی تھی جب کسی نے اسے بازو سے تھامے اس کوٹری سے باہر نکالتے ایک گاڑی میں بٹھایا تھا۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، میری باقی کی رقم آج ہی ٹرانسفر ہو جانی چاہیے، اس نے اپنے کھدرے انداز میں کہا۔ فاطمہ کو اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گٹری کی مانند پھینک دیا تھا، جبکہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی تھی۔ فاطمہ کا امیون سسٹم اس قدر مفلوج ہو چکا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی جب تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی رکی تھی، اور پھر اس شخص نے فاطمہ کو گاڑی سے نکال کر تقریباً روڈ پر دھکا دیا تھا۔ البتہ اس نے جاتے ہوئے فاطمہ کے منہ سے ٹیپ اتار دی تھی اور آنکھوں سے پٹی بھی۔ فاطمہ کی آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ جب تک وہ غور کر پاتی، وہ ماسک پہنا شخص وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا تھا، جبکہ فاطمہ کے ہاتھ ہنوز پٹیوں میں جکڑے تھے۔ وہ تقریباً گنجان علاقہ تھا، جہاں کئی جنگلی ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ وہاں وقفے وقفے سے تیز رفتار گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ فاطمہ ہر ایک کے سامنے جا کر بے بسی کی تصویر بنی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں تھی، پر کوئی بھی وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ جب ایک گاڑی اس کے سامنے آ رکی تھی اور فاطمہ اچھلتے ہوئے اس سے دور ہٹی۔ آبی، مجھے جانے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ گھر میں شاید اور کسی نے تو آبدار کے کھوئے انداز اور پریشان طریقے کسی نے نوٹ نہیں کیے ہوں، مگر مصطفیٰ جمال زیادہ وقت اسے اگنور نہیں کر پایا تھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، تمہارا وہم ہے شاید مصطفیٰ۔ فاطمہ کے کڈنیپ ہونے کی فکر ستا رہی تھی تو آبدار کی آنکھیں بڑھائیں تو مصطفیٰ نے خود کو ملامت کی تھی جب بھلا وہ کیوں آبی پر شک کر رہا تھا، جبکہ کوئی ریزن تھی ہی نہیں۔ آغا مینشن میں صبح کا وقت تھا جب ڈور بیل نے سب کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کیا تھا۔ فاطی، دیکھیں سعدین، کہیں میری بچی؟ تبھی سامنے آنے والی ہستی کو دیکھ کر جیسے سب کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ جاری ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ تو کیا لگتا ہے کہ فاطمہ کو کس نے کڈنیپ کروایا ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔